سگانے اولیاء
امام اولیاء۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، الہی کی حمد و ثنا، ذات وحدہ لا شریک، اور بے حد درود و سلام نبی الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ طیب و طاہر وچ پیش کرن تو بعد گرامی قدر احباب، ماہ سفر المظفر دا یہ پہلا جمعہ مبارک ہوئے۔ اس مہینہ کی آمد کے اوپر اہل عرب اپنے گھروں خالی چھڑ دے سن۔ وہی وجہ انہوں نے ہمیں سی کہ محرم الحرام کے وچ جنگ کرنا حرام سمجھتے سن، اور اہل عرب اس مہینے دے آمدیاں ہی گھروں خالی چھڑ کے جنگ واسطے چلے جاتے سن۔ ساڑھے ہم شاید اس مہینے میں خالی مہینہ کہہ کے لوگ شادی بیاہ تو رکے رہتے ہیں اور اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ اس مہینے میں سفر کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ بالخصوص اس مہینے میں 13 تاریخوں میں اپنے واسطے منحوس جانتے ہیں اور انہوں نے 13 تیزیاں کا نام دیتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ دی روشنی وچ ان سارے خیالات کا ابطال کیتا گیا کہ سارے خیالات بالکل جھوٹے ہیں۔ محرم بھی برکت والا ہے، سفر بھی برکت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو دوجے کو بیماری لگ جانا اور فال یعنی بدشگونی اور الو اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ باتیں یاد رہیں، کیونکہ دور جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ سی کہ بیمار کے کول بہن نال انہوں ہاتھ لان نال بیماری لگ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عقیدہ رکھنا چاہتا ہے کہ سارا کچھ تقدیر کے نام میں، جس میں بیمار ہونا ہوئے کوئی بیمار ہوتا ہے۔ مثال ہے کہ اگر کوئی ایسی سمجھ جائے کہ یہ لوگ منوں بیماری لگ جانی، کہ پھر جڑا پہلا بندہ اس بیماری کو مبتلا ہویا سی انہیں کنوں ہاتھ لایا، انہیں کنوں چھویا، وہ کدھر کو بیٹھا، لہذا یہ اعتقاد غلط ہے۔ حضرات جی وقار زمانے جاہلیت کے لوگ شگون لین کے بڑے قائل سن۔ ساڑھے دور معاشرے کچھ بھی ہے، بلی راہ کٹ گئی، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ نائنچ ہو جائے گا، نائنچ ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ شکار واسطے چلا، اس کا رستہ ایک غریب بندے نے کٹ دیا۔ بادشاہ نے کیا کہ اس کو گرفتار کر، اگر تے میرے شکار میں لگیا کافی تو پھر تے یہ ٹھیک ہے، اگر شکار نہ ملیا پھر یہ بندہ منحوس ہے، میں سزا دے گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ سارا دن شکار کے پیچھے دوڑتا رہا، وہ شکار وہ ہاتھ نہ آیا، شکار نہ ہو سکیا۔ واپس آیا، بڑے غصے میں اس نے اس بندے نے طلب کیا اور آرڈر جاری کر دیا کہ یعنی گردن اتار دیو، مار دیو۔ اس غریب نے التجا کی جان دی امان پاواں جناب کہ میں کچھ عرض کروں۔
بادشاہ کا پوچھ، انہیں آخر کیوں مارن دے؟ انہیں آخر تو منحوس ہے۔ انہیں کہا جناب وجہ یہ میں شکار واسطے چلا سا، میرے پتھر کیوں لگے؟ یہ سارا دن مجھے شکار نہیں لگا، اس لیے تو منحوس ہے۔ انہیں کہا بادشاہ سلامت ایک گل کا جواب دے دے کہ تو مینوں ویکھیا تینوں شکار نہیں لگا، اس ویلے میں تینوں ویکھیا ہے، مینوں موت ملن گئی ہے، منحوس میں وجہ تو۔ غور کرو، اے عقیدہ نظریہ سوچ رکھنا کہ یہ نہ لینج ہو گیا تو نہ لینج ہو گیا، میری کبھی آپ پھڑکن نہیں ہوئی سچی پھڑکن نہیں ہوئی، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی سوچ رکھنا تو منع فرمایا۔ جاہلیت کے دور پہ لوگ جنہوں کو شہر رستے میں ملتی تھی وہ اس شہر میں منحوس سمجھتے سن، واپس پلٹ آتے سن، کہ دل میں پکا ارادہ بن لیتے سن کہ ساڈا ہونا ہے کام نہیں ہونا، لہذا واپس لوٹ آتے سن۔ حضور علیہ السلام نے اس اعتقاد میں بھی باطل قرار دیتا، فرمایا لا کہیلا، یہ کہہ کے حضور نے اس کی نفی فرما دی تھی۔ لہذا ایسے وہموں میں نہیں پہنا، جس طرح دیگر مہینے گزارتے ہو اس طرح اس مہینے میں بھی اللہ کے فضل کے کرم کے سہارے نہ بابرکت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت ہمیں اس سال مسلمان معلومات کرتا ہے۔ حضرات جی بتا رب العالمین نے اپنے بندیاں بچوں اپنی ان خاص بندیاں دا قرآن پاک میں ذکر ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ فرما رہا ہے کہ خبردار بھی کون کرتا ہے؟ میں نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے بلیاں نہ خوف ہے کہ نہ ہی غم ہے۔ گویا جیڑا بندہ خاصانے خدا وچ شامل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت وچ وہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے بھی انہاں خوبیاں خود بیان فرما کہ انہاں نہ خوف ہے نہ انہاں غم ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے جنہاں نہ خوف ہے نہ جنہاں غم ہے، انہاں دی شان ہے بھی ذرا کسی اپنے من تے غور کیتا کہ جس ویلے جس گھڑی سانو کوئی خوف نہ ہوئے کہ کوئی غم نہ ہوئے کہ سارے دل میں سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اطمینان بچ کیونکہ بے قراری خوف کی وجہ تو ہوتی ہے یا کسی غم کی وجہ تو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا چاہیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جیڑے میرے بندے نہیں وہ ہمیشہ سکون میں رہیں گے۔ آواز سے زمانہ اور درد سے زمانہ انہوں نہ ڈرا سکتی ہے نہ خوف زدہ کر سکتی ہے۔ وجہ کی ہے انہوں دے دلوں اللہ نے سکون کی دولت عطا فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ خاص سکون کی دولت اپنے بندیاں کس وجہ کو عطا فرمایا؟ وہ پیچھے کاس کی
وجہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، رب کریم فرماتا ہے خبردار ہو جا۔ پہلی گل کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دوسری گل پھر کی کی اللہ نے پھر ادا سے شروع کی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دعا دلوں کا آواز رب کائنات نے تنبیہ خاص کو فرمایا خبردار ہو جا، اللہ نے ولیوں کا خوف نہ گزرنے لگا میں، اور ایسے پھر ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر دے وچ، یعنی جدوں اسی اپنے دلوں کا سکون دنیاوی اعتبار پر ڈھونڈنے کی کوشش کرنے ہیں، کوئی غم غلط کرنے واسطے پیتے ہیں کہ میرے دل میں کوئی سکون آئے، کوئی کسی مجلس میں بیٹھا ہے، کسی محفل سے بیٹھا ہے کہ چلو یار یاراں وچ بیٹھنے ہاں کہ جا کے کچھ دل نو سکون ملے گا۔ رب کائنات نے فرمایا اللہ، اور دائیں بائیں تو تینوں کتوں سکون نہیں ملنا، مولا کتوں ملنا ہے، بے ذکر اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ کا ذکر سے سکون ملنا۔ گویا اطمینان قلبی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ اور سنو، جدوں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر کی بنا کے وہ کسی نہ کسی رب دے صفاتی نام کو پکارتا ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، یا حنان، یا منان، یا مقتدر، یا منتقم، یا مذلو، یا حیو، یا قیوم، یا اللہ، اینا صفاتی نام نال جدوں تو پکاریا جانا ہے، پھر اس ذاکر نو کی شان عطا فرمانا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جیڑی صفت نال بندہ بھی تو پکارتا ہے میں ویسا سکون عطا فرماتا ہے۔ اس صفاتی نام دے زیر تحت رب نے جڑا چین رکھے ہے، قرار رکھے ہے، اللہ تعالیٰ وہ چین تے قرار اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات علی وقار اللہ تعالیٰ کے ذکر دے نال دلوں میں سکون ہے۔ رب کریم نے واضح فرما دیتا اور کسی شے وچ تینوں سکون نہیں ملنا، اللہ فرماتا ہے میرے ذکر میں سکون ملنا ہے۔ امام مجاہد تابعی ہوئے ہیں، شاگرد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے سوال کیتا اپنے استاد نے، سرکار دوستو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواڈے واسطے ہاتھ چوک کے دعا کی ہے کہ رب دے ماہی صاحب قرآن نے حضرت عبداللہ ابن عباس تواڈے لیے دعا کی ہے یا اللہ اس دے سینے نو قرآن واسطے کھول کہ تواڈا سینہ تو قرآن واسطے کھلیا ہوا ہے کہ کوئی شاید تواڈے تو لکی نہیں پوشیدہ نہیں، ایک گل تے دسو میں کہ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وچ ہی دلوں کا سکون ہے۔ اللہ کے ذکر تو کی مراد ہے؟ اللہ کا ذکر کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر تو مراد ہے محمد و آل محمد و اصحاب محمد کا ذکر کیا، یعنی اے وہ ہستیاں نے محمد و آل محمد و اصحاب محمد، اے وہ ہستیاں نے جڑیاں عشق الہی دے باہر بے قرار دے وچ گم نے۔ میرے کو مثال ہے جی،
قطرہ میں ہاتھ تے رکھنا جنی دیر تک وہ ہاتھ تے رہے گا وہ قطرہ ہے. اور جو ہی اس قطرے نو میں جا کے دریا دے پانی میں ڈال دینا وہ قطرہ رہا کہ دریا بن گیا. بولو ہوں کی بن گیا؟ دریا بن گیا. اس دریا کے قطرے نو میں سمندر میں ڈال دیا. ہوں دریا کا قطرہ نہیں رہا سمندر بن گیا. رب کائنات نے فرمایا ابو بکر بھی علی کو لے کے علی بھی یہ تک سارے صحاب اور میرے مصطفیٰ کی ساری یاد یہ سارے رب دی وحدت کے بہرے بے قرار ایک قطرہ بھی صورت میں گئے بھیجے ہیں. ہوں اوہ ذکر کرنا اینا دا ذکر ہے اینا دا ذکر کرنا اللہ. جب تک دریا و باہر ایک جدا کرنا حیثیت شناخت پہچان موجود ہے لیکن جو ہی دریا وچ گیا ایک قطرہ بھی دریا بن گیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ. بھی گھنٹے وارننگ یہ کالی وارننگ ہے. امام مجاہد کے قول کے مطابق وارننگ ہے کہ اصحاب رسول کے ذکر نو اولاد رسول کے ذکر نو رسول تو جدا نہ سمجھو رسول کے ذکر نو خدا کے ذکر تو جدا نہ سمجھو. خبردار خبردار. رب کریم نے ارشاد فرمایا میرے ولیوں کی یہ نشانی ہے نہ انہوں خوف ہے نہ انہوں غم ہے. انسان دے دل تے زمانے کی کسی شے کا تقدر یہ پیدا ہو جانا اس کو کیا جاتا ہے خوف. اور گزشتہ زمانے میں کسی چیز دے ضائع یا کھو جان یا فوت ہو جان کی کیفیت کا نام ہے غم. انسان کی زندگی خوف کے غم کا مجموعہ ہے. کچھ خوف ایسے نہیں جنہیں ہر ویلے انسان دے دل وچ موجود رہے. اگر وہ دنیاوی خوف نے تو انہوں نے کٹ. اگر ذات پروردگار عالم دے ذات دے حوالے نال خوف نے انہوں نے دل وچ رکھ. اللہ تعالیٰ کبھی نو ہر خوف تو ہی بے خوف نہیں کرتا. زمانے بھر دے خوف اللہ تعالیٰ مٹا کے اپنی ذات کا بدلے وچ خوف عطا فرما دے. جس نو اپنی ذات کا خوف عطا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جیڑا بندہ میرے ہاں کھلون تو ڈریا. اللہ کے سامنے کھلونا ہے کہ نہیں؟ بولو نا کھلونا ہے. اللہ اکبر. اس دن اس نہیں کھلونا ہے جدیاں جیڑا کھلو نہیں سکتا. جیڑا کھلو نہیں سکتا اس نے بھی اس دن کھڑے ہونا ہے کھلونا ہے. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قرآن کو سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے جیڑا میرے ہاں کھڑے ہوں تم ڈریا. ڈرن تو کی مراد ہے کہ یار میں جس مالک نے پیدا کیتا ہے جس نے مینوں اتنی نعمتاں عطا فرمائیاں نے میں اس مالک نو جا کے کی منہ کھاواں گا جے کچھ کر کے نہ گیا. اے خوف حقیقی. اس خوف نو اگر دل وچ رکھ کے کوئی تے عبادت کرتا ہے کہ میں اللہ نے ہاں کھلونا ہے
مالک نو کی کام روزے نہ رکھے تو مالک نو کیڑا منہ مکھاواں پیسے ہوندیاں ہویاں حج نہ کیتا کہ مالک دی بارگاہ وچ کنج حاضر ہوواں گا کی منہ مکھاواں گا کہ میں تے وعدہ کر کے آیا سا مالکا تینوں پہچانن دا تے میں کدی اودے ول دھیان ہی نہ کیتا جس دے دل وچ خوف آ جاندا والی من خاف مقام ربہ ہی رب قرآن میں فرماندا ہے اے خوف آنا دل وچ اس خوف نو رکھنا دل وچ بندیا تیرا کام ہے یہ خوف دل وچ رکھ اس خوف تو مبرہ نہیں منزہ نہیں پاک نہیں اے خوف میرا دل وچ رکھ یا اللہ جیڑا تیرا بندہ تیرے ہاں کھلون دی اس ویلے کڑی نو نگاہ وچ رکھ کے تے پھر تیری عبادت کرتا ہے پھر وہ نمازاں پڑھتا ہے صدقے دیتا ہے زکاتاں دیتا ہے اعمال صالح کرتا ہے یعنی خوف بنیاد بنا کے جڑا بندہ اپنی زندگی نو سنوار لینا ہے انہوں کی عطا فرمائیں گا رب کریم نے فرمایا انہوں میں وہ انعام عطا فرماؤں گا کہ اے زمین و آسمان دی دنیا کی دنیا ہوئی زمین و آسمان دیا وسعتاں ایک ہی وسعتاں ہے یا اللہ کی عطا فرمائیں گا رب کریم فرماتا ہے زمین و آسمان تو بڑی انہوں جنت ہے یا اللہ نے فرمایا ایک نہیں جنتان اور جڑا میرے یار کا سچا غلام بن کے میرا خوف دل وچ رکھ کے میری بارگاہ وچ حاضر ہون دا ارادہ رکھ کے عبادت کر کے مینوں منا لیندا رب فرماندا بدلے جے کہ نہیں میں محمد کا صدقہ دو جنتاں دا سبحان اللہ اے اللہ دا خوف خشیت الہی اور یاد رکھو میں 2 جمعے پہلے ایک جملہ بولے سی جتنی خشیت الہی اللہ کا خوف دل وچ وددا چلا جاندا ہے اتنا ہی رب کائنات دی معرفت دا علم حاصل ہوندا ہے سبحان اللہ یہ بنیاد خشیت الہی جیڑا رب کو نہیں ڈریا جیڑا بے خوف ہے رب تو خوف تو مراد کی دیکھو کسی کو کوئی پیڑی عادت پہ جائے علت اس نو سرانجام دین واسطے لوکاں کولوں لکدا ہے واسطے نشئی بھی بے حیا نہیں لیکن کچھ نشئی ایسے نے جیڑے لوگ کے نشہ کرتے ہیں کوئی قبروں میں بیٹھا ہے قبرستان کوئی بچا میں چڑھے کوئی کتے میں کوئی کتے میں جناب لوگ کے نشہ چیئے سے کوئی شادی کو دنامی ایسی طرح چھوپ گئی یہ کام کر دیں اچھا یہ مطلب ہے کہ تو کام سامنے کرنا ہے تو پھر تیرے واسطے باعث ندامت ہے ہاں جی باعث ندامت ہے کہ میں سارے کے سامنے یہ برائی کراں اس لیے میں ذرا چھپ جانا اچھا یہ تے دس جس نے پیدا کیتا ہے وہ تو بھی لوگ نہ کہ نہیں لوگ اصل وجہ ہے کہ اپنے خالق کے مالک کا ایک تصور رکھنا کوئی بیٹھے یارہ بیٹھے رب سونا کے بہتر نماز پڑھتے ہیں خیال آئے اللہ میں ڈر گیا ضروری نہیں کہ برائی کرتے ہیں خیال آئے اچھا کام کرتے ہیں خیال آئے اللہ میں ڈر گیا روزہ رکھو اللہ میں ڈر گیا حج کرو اللہ میں ڈر گیا زکات دیو اللہ میں ڈر گیا یہ تو چنگیا والا دیکھنا ہے چنگیا والا تصور ہے کہ جیڑا سر تو لے کے پیروں تک گناہگار ہے وہ اگر من وچ خیال آ جائے نا اللہ کہتا ہے پیا اللہ کہتا ہے پیا کہ برائیاں چھوٹ جائیں وہ تیرا ہی میں قریب ہے
پہلیاں قوماں جڑیاں ہوئی نا، پہلیاں امتاں، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا سی تو وہ دروازے کے اتنے قلم کے نال لکھ دیتا جاتا سی بندہ گناہ کار ہے۔ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے، اس دے متھے اتنے لکھا جاتا سی اے بندہ بڑا پاپی ہے۔ لوگ وہ تو ویکھدے سن، کتراندے سن، بڑی شرم آتی سی، وہ کوشش کرتا سی کسی طرح نام میرے بوئے تو کٹ جائے۔ پہلیاں امتاں کا یہ حال سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایس امت کے نال یہ معاملہ نہیں کیتا کہ انہوں نے بوئے ہوتے لکھا جائے اور ایس بندے نے کام کیا، ایس بندے کا ایس ہو رہا نہیں گناہگار خطاکار ہے، میں نہیں پسند کرتا، خبردار تے کوئی نہ آئے انہوں نہ ملے ہو۔ یا اللہ ایس امت کے نال یہ معاملہ کیوں نہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں ایک کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، آج اگر عذاب نہیں آ رہے، آج اگر شکلہ نہیں پیا نظر دیا، آج اگر آسمان تو اگ دی پتھراں دی بارش نہیں ہو رہی، ایری وجہ ہے کہ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، یا رسول اللہ تو ایسے رحمت للعالمین سونے تیری وجہ میں نے تے تیرا منہ پہ مارتا، سونے میں تے تیری وجہ تیرا عذاب نہیں کرتا پیا کہ یاد رکھو کہ جرم دی دنیا میں بندہ قدم رکھے انہوں رحمت مصطفیٰ ٹھامپن گئی ہے کہ جیڑا ارادہ کرے
رب بل چل کے جانتا وہ دے اتے رحمت مصطفیٰ دا کی حال ہوئے گا اس دے اتے کرم خدا دا کی حال ہوئے گا رب کریم نے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون رب فرماندا ہے جڑے ساڈے پیار وچ بھیج جاندے نے اسی انہاں نوں غم بھی نہیں آون دیندے اسی انہاں نوں خوف بھی نہیں آون دیندے اگر حوادث سے زمانہ تو اور ان حوادث سے زمانہ دے اثرات تو بچنا چاہتے ہیں کہ آؤ اللہ دے ناری یاری دا سادہ جگر سادہ جا پیغام اگر چاہتے ہو ساڑھے غم غلط ہو جانا چاہتے ہو ساڑھے دکھ مٹ جانا چاہتے ہو ساڑھی اگلی بھی چنگی ہو جائے اللہ فرماتا میرے نال یاری لا میرے ہو جاؤ میرے بن جاؤ اور کہتے یہ نہیں کہ رب کائنات نے کسی خاص قبیلے نو آکھیا ہے کسی خاص برادری نو آکھیا ہے کسی خاص طبقہ حیات نو ارشاد فرمایا نا ہمیں ماڑا ہے ہمیں لسا ہے ہمیں کمی ہے ہمیں مزدور ہے ہمیں سہوکار ہے تاجر ہے کارخانے دار ہے بندیا میں رنگ نہیں ہوگا میں قومہ نہیں ہوگا میں نسلہ نہیں ہوگا یا اللہ میں دینا کی ہے رب کائنات نے فرمایا کہ میں تے اے ناما تو آتے بچوں تقوی کی رہ گیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب تو زیادہ عزت والا ہوئے جس کا تقوی زیادہ جیڑا جنہ متقی ہے اللہ فرماتا ہے میرے ہاں اونی ہی عزت والا ہے وہ رب کے دربار دے وچ عزت حاصل کرن دا ذریعہ ہے تقوی تقوی نے پرہیز نو ڈاکٹر کو جائیے حکیم صاحب کو جائیے کوئی عارضہ لاحق ہوئے تو حکیم صاحب جتے دوائی دیندے نے ڈاکٹر صاحب جتے شربت دیندے نے گولیاں دیندے نے لال پرہیز بھی تجویز کرتے ہیں پرہیز بھی تجویز کرتے ہیں مثال کے طور پہ کسی نے ٹائیفائڈ ہو جائے حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب نے سخت غذا نہیں کھانی تیریاں انتڑیاں انفیکٹڈ ہوں بندہ آخر دی روٹی کیڑی حرام ہے لیکن پرہیز کرے گا تو بچے گا اسی ڈاکٹراں دے تے حکیماں دے پرہیز بڑے کرنے گا ساڑھے کئی مہمان آ جاتے ہیں گھراں دے وچ انہوں نے چاہیے نا جناب بوتل پیو کہ نہیں میں ذرا پرہیز کرنا وجہ کی ہے کہ مینوں فلانی بیماری ہے جناب چاہ پی لو کہ نہیں کہ اتنا میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے میں نہیں پینے ڈاکٹراں دے حکیماں دے پرہیزاں دے اوپر اسی بڑا دھیان دیتے ہیں غور کریں ڈاکٹر حکیم جڑا سانوں پرہیز دستے نے اوہدے اوپر ساڈا بڑا دھیان ہوندا ہے کہ یار اگر میں ڈاکٹر دی گل نہ مننی میرے مرض وچ اضافہ ہو جائے گا رب کریم نے فرمایا بندیا میں تینوں جوڑے دے نال پیدا کیتا ہے او جوڑا ایک تیرا جسم ہے ایک تیری روح ہے میرے بندیا جے جسم نو مرض لگ جائے تے پرہیز کرنا ہے تے میں تے تیری روح دا پرہیز دسے ہوئے سبحان اللہ روح دے مرداں دا علاج ایک نہیں کرنا میرے بندیا اپنی روح نو درست رکھ درست رکھ پھر دیکھو بدن بیمار ہو جاتا ہے حکماء قضاء ڈاکٹرز جیڑیاں دوائیاں تجویز کرتے ہیں
وہ زمین دیاں جڑیاں بوٹیاں تو بنیاں ہوندیاں نے، نباتات تو بنیاں ہوندیاں نے، بعض پتھر پیندے نے، بعض مٹیاں پیندیاں نے، بعض جڑاں پیندیاں نے، پتے پیندے نے، پھول پیندے نے، شاخاں پیندیاں نے، انہاں تو بندیاں نے۔ مقصد کی اے بندیا تیرا یہ وجود مٹی دا ہے، اگر یہ بیمار ہو جائے کہ علاج بھی مٹی وچوں پیدا ہونے والی شیل کرنا ہی کہ رب کریم روح جب بیمار ہو جائے فرمایا وَقُلْ روح من امر ربی، اے حبیب نے کہہ دیو کہ اے روح جڑی ہے اے رب دا امر ہے، اللہ دا آرڈر ہے، اللہ دا حکم ہے، اللہ نے کیتیا ہویا کما وچوں ایک کام ہے بندیا تیری جسم دی دعا جڑی ہے مٹی چوں، کیونکہ تو مٹی نہ بنے کہ تیری روح کی بیماری کا علاج ہوئے گا کہ رب نال رات تیرا ہوئے گا۔ وجہ روح تو آئی، روح کتوں آئی ہے؟ عالم امر کا یہ سیر ہے روح، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ ہم دیکھو نا حکیم اس مٹی نال، اس مٹی کو پیدا ہونے والی چیزاں نال، اس مٹی میں بنے ہوئے وجود کا علاج کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ماہر ہوتے ہیں، اپنے سرجنز ماہر ہوتے ہیں، اسپیشلائزیشن کی تھی ان ڈاکٹرز نے، ماہر ہوتے ہیں۔ وجہ کی ہے اسے دیس نہ تعلق ایتھوں دے باسی نے ایتھوں دیا چیزاں کے تحقیق کی ہے، اور ایتھوں دیا چیزاں کے نال ہی انہوں نے دوائیاں بنائیاں، گولیاں بنائیاں، پھکیاں بنائیاں، شربت بنائے۔ یا اللہ روح کے تیرے وجہ ہے، کہ روح بیمار ہو جائے کہ یہ دا علاج پھر کہیں ہوئے۔ فرمایا کہ روح میرے والوں ہے کہ روح نور ہے کہ میں محمد نو اپنے والوں تاکی کے تراجے بھیج بھیجیا ہے صلی اللہ بیر کے بولو صلی اللہ۔ اے روح کی بیماری کا بڑا بڑا علاج ہے، پڑھ دیو صلی اللہ۔ سر پیڑ ہو جائے نا، سر پیڑ ایک گولی ٹکانے کی بندہ کھائے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، آندا یار میری زحمت دور ہو گئی۔ بعض ہر درد ایسے نہیں، بندے کا دل کرتا ہے چنگے بھلے سیانے کا میں کندھا نہ ٹکرا مارا۔ ایک سر درد ہو جائے کہ ایک گولی بندہ کھا لینا وہ بھی سر درد دور ہو جاتی ہے۔ توجہ، وہ آندا میری یہ زحمت دور ہو گئی، جسے زحمت نہ رکھے وہ تھی رحمت۔ جی ایک باری درود پڑھ لئیے 10 زحمت دور ہو جاتی ہیں، 10 رب رحمت آنا ہے۔ من دی جملہ بیماریاں دا علاج یاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ حضرات جی وقار، خوف کیسا بھی ہے، دکھ کیسا بھی ہے، غم کیسا بھی ہے، لبے لبابے میں رب اندر بندیا میرے بوئے تے آ جا، میرے بوئے تے آ جا۔ یا اللہ تیرا بوا کھڑا ہے، تیرا دروازہ کھڑا ہے۔ فرمایا بوئے اتوں ہی سارا کچھ ملتا ہے، حالے تک میرے دروازے کی تیری سمجھ نہیں لگی۔ کہو سبحان اللہ۔ جس کو جو بھی ملتا ہے دروازے میں ملتا ہے۔ تو شہر لین جانا ہوئے تو دکان کے بوئے تے کھلوندے ہوتے بولو کھلوندے ہیں، کسی گھروں کو شہر لینی ہوئے تو بوئے تے کھلوندے ہیں کہ نہیں؟ یا اللہ اساں بھی کچھ لینا ہے کہ تیرے کولوں لینا ہے، کہ تیرا بوا کیڑا ہے؟ اے بیت اللہ کعبہ تیرا بوا ہے؟ سبحان اللہ۔ اے کعبہ پروردگار عالم تیرا دروازہ ہے؟ فرمایا قرآن کعبیوں میں لیا سائے سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔ آج دا آٹر کعبیوں میں لیا سائے
زکات کا حکم کعبے ملیا سی روزے کا حکم کعبے ملیا سی میرا پتہ کعبے ملیا سی نہیں یا اللہ کتھوں ملیا سی فرمایا کہ میرا پتہ کہ میرا قرآن کہ میرا حج کہ میرے روزے کہ میری زکات کے احکامات کہ میری عبادت کا جو سلسلے کہ وہ بندیاں یاد ہے کتھوں ملے سارا ہاں ہاں مولا یاد ہے فرمایا اے سارے میرے کرم دے سلسلے میرے محمد کو میرے سامنے کرم کے دروازے کا نام مصطفیٰ ہے میرے تے کعبے دی پرسٹیج نو عظمت نو یہ اگر واضح کیتا کہ میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے بگڑی ہوئی بڑھتی ہے ہر بات مدینے جائیے تے بدل جاندے حالات مدینے اللہ سارے کو مدینے لے جڑے گئے رب پھر بار بار لے گئے میرے تے لگتے ہیں نہیں جی کعبے بچ ثواب ہی بڑا ہے وہ میں کیا ہاں ماننا کعبے بچ ثواب بڑا ہے پر مدینے ثواب بڑا ہے سبحان اللہ سیوں بابا جی سبحان اللہ کعبے بچ ثواب بڑا ہے پر مدینے بولو بولو ثواب بڑا ہے کعبے آؤ کعبے آؤ کعبے آؤ ٹھیک ہے جی ذرا کعبے کی شام تے دسو کہنے لگے جی کعبے میں ایک سجدہ کریے 1 لاکھ سجدے کا ثواب ایک نماز پڑھیے 1 لاکھ نماز کا ثواب ایک روزہ رکھیے 1 لاکھ روزے کا ثواب ایک طواف کریے 1 لاکھ طواف کا ثواب ایک نیکی کریے تے 1 لاکھ نیکی کا ثواب کعبے آؤ کعبے آؤ کعبے آؤ میں کیا کعبے گئے سن ابو بکر صدیق کعبے گئے سن عمر فاروق کعبے گئے سن عثمان غنی کعبے گئے سن مولا علی اور مینوں ایک دس جتھے 1 لاکھ ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ دے برابر ہے اس کعبے نوں چھڈ کے دوبارہ مدینے کی لے آئے واپس کتھے رہے بولو کتھے رہے مدینہ ہی آئے سیدنا ابو بکر صدیق خلافت کتھے کیتی ہے کعبے وچ مکے وچ بیٹھ کے کیتی ہے مدینے وچ بولو نا مولا جی تسی سانوں 1 لاکھ دی تے 1 لاکھ دی تے 2 لاکھ دی گل سنان دے ہو تے جڑے یارے خارے مصطفیٰ نے ہو سکتا ہے تسی اپنے علم کے سر تے بولو پر صدیق اکبر کی شان ہے وہ نبی پاک نے فرمایا میرے سونے رب نے جو کچھ میرے سینے میں رکھیا سی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں رکھیا سی وہ میں سارے دا سارا علم والا کانڈا صدیق اکبر کے سینے میں رکھا ریڈیاں کے علم والیاں سیاں ہونا انہوں نے نہیں پتہ اس مسئلے دا کہ ایتھے جائیے تے 1 لاکھ اوتھے جائیے تے 50,000 انہوں اپنی خلافت کا مرکز مدینہ میں کیوں بنایا سیدنا عمر فاروق کی خلافت کا مرکز مدینہ طیبہ بنایا سیدنا عثمان غنی نے اپنی خلافت کا مرکز مدینہ طیبہ بنایا علی اور مرتضیٰ نے خلافت منتقل کی تھی کوفہ وچ آپ نے مکے دے والے کیوں رجوع کیتا کیوں تے خلافت نہیں لے گئی بعد سنے کہ رب کائنات کے ہاں او شہر محبوب ہے مقبول ہے احمد ہے شاہ ہے جس شہر کے رب کا ماہی پہ مسئلہ ہے
ثابت کر دیں کارے ہوگا محبوب ہوتا ایک کوئی آمنہ دلال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رب صرف ایک ہے اور ایک خود حضور نے فیصلہ لکھا صحابہ بیٹھے رہے تے نبیوں کا ذکر پہ کر انہاں کا ذکر کر دینے پہ ایک کہنے لگا آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے صفی اللہ صفی کا معنی کی ہے صفتاں والا کی معنی ہے بولو بولو کی معنی ہے صفتاں والا صفی اللہ آدم صفی اللہ آدم اللہ دیاں صفتاں آدم صفی اللہ دنیا کا بالکل ٹھیک ہے تو بولیا ہو گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ میں تمہیں ٹھیک ہے کہ بولیا جی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے تمہیں ٹھیک ہے ایک نے آکا عیسیٰ روح اللہ نے کلمت اللہ نے انہاں کہا تسی بھی ٹھیک کیا اس دوران نبیوں کے ذکر کے دوران نبیوں کے سردار محمد کریم آگئے صلی اللہ علیہ وسلم حضور آئے فرمایا تسی جو گلہ کر دیو گے ٹھیک کر دیو گے ہاں آدم صفی اللہ نے تے یقیناً صفی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے تے یقیناً اللہ کے خلیل نے موسیٰ کلیم اللہ نے تے یقیناً اللہ کے کلیم نے عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نے تے یقیناً اللہ کے روح نے کلمہ نے اللہ اور خبردار ہو جاؤ کنا کی افرقیہ کھولو تنتیحائی ارشاد فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ کس بات پر فرمایا اللہ وعلا حبیب اللہ ایک لاکھ کئی ہزار نبی ہے ہر کوئی اپنی شانی امتیازی رکھتا ہے لیکن میں ایک لاکھ کئی ہزار نبیوں کا امام بن کے آیا ہوں اللہ وعلا حبیب اللہ خبردار ہو جاؤ رب نے محمد کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ہون کوئی جو کسی دا محبوب ہوئے تے اس محبوب دے لڑنل اگوں کوئی ہور بچا ہوئے بات رپیٹ کرنا بھی کوئی کسی دا محبوب ہوئے اس دے محبوب دا اگوں کسی نال پیار ہوئے تے دسو یاراں دے یار بھی یار ہوتے لے کے نہیں یہ اصول ہے محبت کا دوست کا دوست بھی بولو دوست ہوتا ہے کہ اسی تے مصطفیٰ دے دامن نال بچے ہوئے ہیں اسی تے حضور دے دامن کرم دے نال وابستہ ہاں تے سادے حضور رب دے محبوب ساڈے نبی اللہ دے پیارے محبوب نے کوئی اسی بندے چنگے جیسے بھی ہیں پکے کچے پلے سرکار پاک صاحب الاولاد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما وقال مفہوم پیش کرنے لگا سرکار فرماتے ہیں او میرے غلاموں تسی بڑے خوش قسمت ہو محمد کے کھاتے میں آ گئے سبحان اللہ اے تے صحابہ تیرے کھاتے میں آنا کہ پھر ذرا کدی کر ہم تصور محبوب دے جڑے لڑ لگے ہون جہاں کوئی محبوب ہوئے انہاں وال عطاب دی نگاہ نہ ویندا سبحان اللہ سرکار فرماندے نے ہر ویلے انہاں نوں ڈاکیاں گلاں سنایا کرو کھاؤ ودیاں گلاں سنایا کرو انہاں نوں محبت والیاں گلاں بھی سنایا کرو اسی بچے ہیں حضور دے دامن دے نال تے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب نے اللہ دے محبوب نے اور ساری کائنات سجدے کرے
مانگ کی مانگنا ہے سوال کر پورا کیتا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کی اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے یہ ہوئی کہیں گے یا اللہ اے میرے سبحان اللہ اے پھر بولو اے یا اللہ کی بخشش فرما واہ 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 سبحان اللہ سرکار نے ایک سجدے ایک سجدے بس میں نے ذرا پنجابی میں اپنے مزے لے ایک جملہ کہہ دیا گا اپنے مزے لے کسی نے چنگا نہ لگے تو واپس کر دیں جتنے گناہ گار ہیں حضور دے ایک سجدے دی بات ایک سجدہ آئے آئے ایک سجدہ سونے سیر اٹھا یا اللہ کتے بھی تو ہلے بھی تو سجے بھی تو کھپے بھی تو اگے بھی تو پیچھے بھی تو اینما تولوا فثم وجه اللہ قرآن میں چیز جاتا کرو سبحان اللہ فرماتا ہے جگر منہ کرنے سبحان اللہ جگر رخ پھیرے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ یا اللہ جب تیرا محبوب سجدے میں ہے تو تو ادھر سے بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہو سبحان اللہ آپ کی سمجھ نہیں آئی اگر حضور کا چہرہ سامنے ہے تو رب سامنے سے بھی دیکھ رہا ہے ادھر ہے تو رب ادھر سے بھی دیکھ رہا ہے اوپر ہے تو رب اوپر سے بھی دیکھ رہا ہے چہرہ نیچے ہے تو رب نیچے سے بھی دیکھ رہا ہے جب رب ہر طرف سے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے تو یہ کیوں کہا سونا ذرا چہرہ انور کو اٹھاؤ وجہ کیا ہے کہا کہ مصطفیٰ میں تو تمہارے چہرے کو ہر طرف سے دیکھتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک اولیاء کی امت سے لے کر تیری امت تک اس وقت مجمع محشر میں اگر کسی کی نگاہ تلاش کر رہی ہے تو محمد اپنا چہرہ اٹھاؤ تمہارے چہرہ سونا سر اٹھا کہو سبحان اللہ پڑھنے ہو نازے تو کہو سبحان اللہ ہاں اب تو سجدے سے سر کو اٹھا دو آپ کی ساری امت بڑی ہے ہاں جی اب تو سجدے سے سر کو اٹھا دو آپ کی ساری امت بڑی ہے سونے میں بخشے یا اللہ کے نے فرمایا اے میں نبی پاک پھر سجدے میں یا رسول اللہ عبادت کے بڑے انداز میں تسی کوئی اور ادا کیوں نہیں اختیار کی تھی سجدے وچ کیوں فرمایا جنہ وہ سجدے نال راضی ہوندا ہے نا کہو سبحان اللہ جنہ وہ سجدے نال راضی ہوندا ہے نا اونا اور کسی کام نہ راضی بولو 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 اونا کسی اور کام نہ راضی نہیں ہوندا جنہ سجدے نال راضی کتنا کو سجدے نال راضی ہوندا ہے حالانکہ قیام پہلو نماز پڑھیے تے قیام ماشاءاللہ ہوتے جو کئیاں نے سنتاں ادا کیتیاں نے پہلو سجدہ کیتا ہے یا قیام کیتا ہے قیام پہلو سجدہ تھوڑا جا بولو سجدہ بعد وچ قیام پہلو ہے سجدہ بعد وچ چاہیدا ہے اس جڑی شے پہلو ہے وہ پہلو بیان کردا جڑی بعد وچ اونوں لیکن قرآن لگا سنان جے کرو سبحان اللہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ فرمایا اور میرے بندیاں کی شان ہے اور راتاں ہیں جو گزارتے نہیں کبھی سجدے میں چھوڑے کبھی قیامہ
قیام وچ ہوندے یا اللہ سجدے بعد وچ ہوندے نے قیام پہلو ہوندے نے تو بیان کیتا سجدن سجدے پہلو بیان کیتے نہیں قیام بعد وچ بیان کیتے نہیں فرمایا میں نے محمد کی ادا نو سامنے رکھیا پروردگار کنج فرمایا میرا محبوب جدوں میں نور بنایا بصورت نور اس نے ذات احد نو پہلا کام یہ کیتا سجدہ کیتا پھر میں محبوب نو زمین تے توڑیا تے سونا زمین تے آیا آ کے قیام نہیں کیتا میرے محبوب نے پہلو بھی آ کے سجدہ کیتا تے ویسے کے مطابق ایک لاکھ تے کئی ہزار نبی اور تے قیام وچ ہون دے محمد اٹھ بھی پہلو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک 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 اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں دوبارہ سجدے وچ پھر رب کہے گا سونے سے تے جا انہاں نوں بھی نال لے جا اور تسی دوزخی نہیں میں بڑی بڑی گل کرتا ہوں وجہ کی ہے مندی ہاں یا چنگی ہاں صاحب تیری بندی ہاں تسی دوزخی نہیں تسی دوزخی نہیں وجہ رب کا فرمان والا سو بندے تین طرف کو کا بتاتا آج یہ اشارت کے اظہار کا کیا ہے حضرت کائنات نے فرمایا تھا سونا القریب تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا آج رب مصطفیٰ کو منا رہا ہے سبحان اللہ کہنا بچے نے عید کی گئی ہے کہنا میں نہیں جتنی دیر تک کوئی عیدی نہ ملے جتنی وہی ڈیمانڈ ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی نہیں جدو وہی ڈیمانڈ پوری ہو جائے کہ پھر بچہ بھی ہنس پیندا ہے ایک گل صرف تانوں سمجھانے واسطے کی ہے بلا مثال و تصویر رب کائنات کا کہنا سونے نے بخشے محبوبہ کہنے میں نہیں لاتے میں راضی نہیں رویانہ ہی میں بخشے میں راضی نہیں حقیق رب کائنات فرمائے گا سونیا جہنم وچوں جہنمیاں وچوں انہاں نوں بھی نال لے جا جنہاں دے دل دے وچ سروں دے پانی دے برابر ایمان موجود ہے سونیا سروں دا پانی نہیں بڑا بڑا ہوندا ہے جدے دل دے وچ سروں دے پکے دانے جنہ ایمان نہیں موجود ہے وہ سونیا اپنے نال نیازی مانوں گا مقابلہ میری نسبت ہے اللہ سے کہو سبحان اللہ سانو کوئی ڈر نہ آئے کہ میں تمہیں ہونا ہی نہ ہو تو بلی کر کہو سبحان اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جو کیتا جے بھول جاؤ جو اگے ہونا دے کے رکھو اگے کی ہونا ہے سرکار جانم تے پروردگار لیکن رتا پوری ایمان کا تے ہونا چاہیے کی دیا تے پورا ایمان جڑا یہ شان کی ہے یہ مت سمجھو نے رائی دے دانے دے برابر ہے پورا ایمان کل کافر دے اوتے پار کیا سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی حال تک گل دی جنوں سمجھ آئی ایمانداری نہ کہو سبحان اللہ ایک پورا ایمان رتی برابر ایمان کل کفر کا پارا ہے کل منافقت کا پارا ہے کل مشرکین کا پارا ہے اور جدے دل وچ ایمان ہوئے کل کفر دے پارا تے جڑا
گلے ایمان علی بن کے آیا کیا سبحان اللہ علی گلے ایمان دی شان کو توڑ سکتا تے اودے تے کڑا بول سکتا اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے